Respected ulama, brothers and sisters, Assalamu alaikum. The time is now 8:12, and we will begin our program this evening. Tonight marks the second in a series of 5 majalis to commemorate the Arbaeen of Imam Hussain alayhi salam and his companions. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Our program tonight will be comprised of Salam and Marsiya recited by Brother Jafar Sayyid. This will be followed by a small presentation from the Sunday School for the Arbaeen program. This will then be followed by tonight's lecture led by our guest alim, Hujjatul Islam, Maulana Muslim Mehdi Chawla, and we will conclude with Noha and Ziyarat. Before we begin our program, if I can kindly request you all to please take a moment and double check your cell phones. Please ensure that they are either on mute or at least on vibrate. At this time, we will begin our program. I would like to request Brother Jafar Sayyid to please come forward at this time. Please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. For the benefit of our English-speaking audience, I'd like to recite something in English first and then followed by Marsiya in Urdu. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. Zainab, my sweet, they will bind both your feet, they will tear away your veil. Oh, they'll come for Ali, they will curse him 'cause of me, they will torture him, you'll see. And we'll never be far from the pain of Ashura, from the pain of Ashura. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. Oh, they'll curse Mustafa and my father Murtaza, for they hate all that's good and all good for which they stood. From my mother they did steal, yet the truth Allah revealed. And we'll never be far from the pain of Fatima, from the pain of Fatima. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. Where the sands dry as hell, where the holy blood did spill,
where the souls of martyrs dwell. My sweet Zainab, do not fear. Know Allah is always near. Know Allah all things does hear. And we'll never be far from the plain of Karbala, from the plain of Karbala. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. We will face curse Yazid, after evil he did lead. You will teach what is right, in my face he will strike. To Allah we will return, for this meeting we do yearn. And we'll never be far from the call of Allah, from the call of Allah. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. Love of my heart, you're the light of my eyes, Hussein, light of my eyes. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Fatih pढ़. Muhammad wa ali Muhammad salawat. جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام، جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام، قبر سکینہ پر گئے روتے ہوئے امام، ماتم کنا تھے ساتھ میں اہل حرم تمام، آہستہ آ رہی تھی رباب خجستہ کام، چھوٹی سی قبر سامنے نظروں کے پھر گئی، ایک آہ سرد کھینچ کے مرقد پہ گر گئی، ایک آہ سرد کھینچ کے مرقد پہ گر گئی، بولی اٹھو کہ قافلہ تیار ہو چکا، جاتا ہے اب وطن کو تمہارا
یہ قافلہ بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا تیرے بغیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں گی بن کر فقیر قبر پہ آنسو بہاؤں گی روتے ہوئے لحد سے حرم اٹھ کھڑے ہوئے بولی رباب جاتی ہوں حکم امام سے رو کر کہا یہ زینب عالی مقام نے قربان جاؤں شکونا کی جو حسین سے اے اہل شام واسطہ رب کریم کا پیچھے خیال رکھنا ہماری یتیم کا القصہ پہنچے کربو بلا میں یہ نوحہ زینب تڑپ کے گر گئیں بھائی کی قبر پر اس طرح بین کرتی تھیں وہ سوختہ جگر بھابھی کی گود اجڑ گئی بھیا کرو نظر تم کو خبر ہے ہم پہ جو آفت گزر گئی قید ستم میں بالی سکینہ بھی مر گئی قید ستم میں بالی سکینہ بھی مر گئی جب قید سے اسیر صلوات علی محمد و آل محمد. Jazakallah Jafar Bhai for his well-being, continued health and blessings. Please recite a loud salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I would now like to request Sister Iqra Hussain to please come forward for a short presentation for the Bethel Ilm Sunday School Arbaeen program. Please welcome her with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. My name is Iqra Hussain and I'm a Sunday school teacher. On behalf of Beit Ilm Sunday School Administration and the Arbaeen program team, we would like to invite all of you to attend the Arbaeen and Julus program on Sunday, September 10th at 10 a.m. Life-size scenes featuring our youth depicting events from Shab-e Ashur to the return to Medina will be displayed in the Walk of Reflections. Medical and dental maqabs, hygiene and care packages,
for the refugees, a model of the Najaf to Karbala walk, story time, a family quiz, a scavenger hunt, and many other Arbaeen-related activities will be held. Please kindly register on the website so tickets can be allotted for the different viewings of the Walk of Reflections. We will also have an outdoor julus which will occur after namaz, inshallah. Please see a snippet of last year's Walk of Reflection. This program is open to the community, but we humbly request everyone to please register on the Beit al-Ilm website or on the link that will be emailed again tomorrow so we can have an accurate head count. Please help us spread the word. If you have any questions, please contact Sister Shafana Musabji or Sister Maryam Tahir. Thank you for your continuous support. Jazakumullah. Thank you, Sister Iqra. Brothers and sisters, I would now like to share some important community announcements. Firstly, just to clarify, in the series of 5 Majalis for Arbaeen, the last of this will be the Arbaeen Day Majlis, and this final Majlis will conclude on Wednesday, September 6th, right after Salatul Zuhr, at 1:15 p.m. So, brothers and sisters, please make note of that final Majlis. Secondly, we have a special opportunity this year offered by a community member as a way to help support and fund Beit al-Ilm. This year there will be a raffle held to win a beautifully crafted ring made from the blessed white stone from the grave of Imam Hussein and the marble slab from the grave of Hazrat Abbas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tickets for this particular raffle will be sold for $50 each, and if you would like to purchase the ticket, please contact Sister Fatima Walji. Next, I do want to remind the sisters that Beit al-Ilm is hosting a Ladies and Girls Muharram Majlis program every Saturday up until September 23rd. These majalis will take place at 11 a.m. in the North Building. And then lastly, Beit al-Ilm Sunday School is once again hosting the annual Arbaeen food drive. And as we remember the thirst and hunger of the orphans of Karbala, let us use that as inspiration to help those less fortunate in our own communities. Please drop off your non-perishable donations in the boxes near the main entrance. The last day for donations will be September 17th. Additionally, with regards to the food drive, the administration is looking for high school volunteers. So if you would like to sign up, please contact Sister Fatima Dosani. I would now like to recognize our sponsors for tonight's program. For the health, safety, and continued blessings for the family of Brother Feroz Bukhari, please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The sponsors have requested that you remember the marhumeen of your families and the marhumeen of their families. Please join me in reciting a Surah Fatiha
preceded by a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once again, I would kindly request that you double check your cell phones to please make sure they are either on mute or on vibrate. I would now like to offer a brief introduction to our guest alim. Hujjatul Islam, Shaykh Muslim Mehdi Chawla, is a scholar of religious sciences with a specialization in Islamic philosophy and theology. He studied for over a decade in the Islamic Seminary of Qom. His areas of research and interest are mysticism, ethics, Western philosophy, fiqh, and comparative religions. As of recent, after completing a PhD coursework in Iran, he is now based in Washington, D.C., pursuing a graduate fellowship at the George Washington University. Brothers and sisters, with that, please help me welcome Hujjatul Islam, Shaykh Muslim Mehdi Chawla, to the minbar with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. And brothers, if I can request you to please come forward at this time. Thank you. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Jeffrey? Sherpa. Is it good? Allah. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد، صل على محمد آل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم صلى على محمد. Respected scholars, respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأولاده وأعوانه وأنصاره. May Allah subhanahu wa ta'ala amplify in our reward in the commemoration of the martyrdom of the chief of the martyrs and the other family members of our master and the companions who are martyred on the plains of Karbala. For the acceptance of our du'as, for the forgiveness of our sins, and for the hastening and reappearance of Imam of our time, please recite a loud salawat. Allahumma salli Muhammad. Brothers and sisters, tonight being the second majlis of this series of 5 majalis. Last night in introductory majlis, I mentioned the topic of or the theme of the series of majalis. Last night, exceptionally as an introduction to this series, we spoke a little bit about the life of our 8th Holy Imam. And we also spoke about the legacy of this Imam in the recognition and the revival of the remembrance of his grandfather, Imam Sayyid al-Shuhada Aba Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayh. And as I mentioned last night, that our main discussion would be speaking about the post-Ashura events and seeking some guidance and learning some lessons from the practice and the words of the one who is known as the partner to Imam Sayyid al-Shuhada, none other than Sharikatul Hussain, Sayyida Zainab. So inshallah tonight, departing from this verse of Surah An-Nahl, which I have recited in the beginning of my talk, let me mention the translation of that verse as well. Allah subhanahu wa ta'ala speaking about the purpose of the arrival and the advent of the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala says in this Surah 16, An-Nahl, and verse number 35, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, indeed, verily, we have sent the apostles in every nation. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So they may preach to make the people servants of Allah subhanahu wa ta'ala. They convince them to worship Allah subhanahu wa ta'ala and forbid them from worshiping deities other than Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. And among the people there are some who are guided, who received that guidance. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. And there are some among those people who made the ignorance and they got lost and they chosen that their destiny. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. And go around the earth. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. And look the end and the final results of the people who denied the message of Allah subhanahu wa ta'ala, the liars in other words. So it's not the literal translation. I tried to make it easier to understand. This verse very clearly is speaking about the purpose of the arrival of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Two main reasons why Allah subhanahu wa ta'ala has sent the messengers to humanity. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. The first one is, so they preach, they may convince the people to be the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Abd,
is having one meaning of being servant to Allah subhanahu wa ta'ala. Ubudiyya and ibadah. So they look very similar. So inshallah we'll speak about some details about this concept, this notion of ubudiyya and ibadah, because sometimes we consider salat, fasting, hajj, which are indeed the manifestations and examples of the worships. But if the concept and the idea of servitude from these worships is lacking, these worships are not beneficial. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala, when He uses the word ani'budullah, that includes the notion of servitude in ibadah. Wajtanibut taghut. And the second very important purpose, which completes the other one, is that they would stop people from worshipping the other deities. And they would convince people, they would preach the monotheistic teaching of the religion. And they would stop people from being polytheist. So this was the very prime and very rudimentary purpose of the arrival and the advent of the prophets. Now, departing from this point, we know that Allah subhanahu wa ta'ala has created many creatures. And the number of the creature, we cannot count them, because we see many living in animal kingdom, many we see in the seas, many we see in the skies, the birds and the animals and all the vegetations and the sea creature. And there are many, we cannot see them with our eyes. For instance, they are microscopic creatures. So among all these creatures, Allah subhanahu wa ta'ala created human being as the perfect and the best. Therefore, we see in the verses of Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about His creation, He feels that the best among these creation is human being. Therefore, we see the verse of Quran speaking about Allah subhanahu wa ta'ala's congratulation upon Himself by saying, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Or for instance, in Surah Teen, Allah subhanahu wa ta'ala refers to that idea, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. And ulama, they have referred to the idea why human beings are the best among the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not because of the posture, because of the physical strength. Because when we look at the physical strength, yes, human being has a lot of strength. We can lift a lot of weight, we can walk very fast, we can do many things. But if it was due to that physical strength, we can see other creatures created by Allah subhanahu wa ta'ala way stronger than human being. For instance, a hawk or an eagle has a greater eyesight than a human being. A deer or a cheetah or a lion can run way faster than a human being. Very similarly, when we look at the elephant, the power and the strength of that elephant is way greater than the human being. So why Allah subhanahu wa ta'ala says the human being is better than the other creation? That shows that it's not because of that physical strength. There is something beyond that. There is something other than that physical strength. And when we look at that idea, we see that because of that beauty, because of that power which Allah has instilled human being with, we can see a human being is capable of fasting, traveling faster than, for instance, a cheetah, or is capable of looking way farther than an hawk or an eagle, or we can see performing more powerful works than an elephant can do. What's that? That idea of the human intellect. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed human being with that insight, with that power of reasoning, that power of rationality, which helps a human being to control that powerful elephant, which helps human being to travel faster than any other creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So that human intellect, that reasoning, that power of rationality is given to the human being. Therefore, that human being becomes better than all the other creation of Allah subhanahu wa ta'ala, all other creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, when Allah subhanahu wa ta'ala has blessed this human being with that power, human being has this tendency to use and abuse this power.
Therefore, Quran refers to that idea by saying, Inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. That we have a created human being and we have inspired him with two paths. So now it is onto human being to accept that path and go towards the right direction, or reject that path and go into the wrong direction. So that freedom of choice, that liberty of choosing between right and wrong is one of the distinctive characteristics of human being, and that's why human beings are the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore we see among the people there are many, instead of achieving their own goals, they want to sacrifice their own luxurious life, and they are mindful of the people who are destitute, who are less fortunate. That is showing that intellectual or the power of reasoning which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with, that they see, they feel the pain of other people, and they sacrifice. That emotion or that idea of sacrifice comes from that divine perspective or that divine attribute which we call aql ilahi, the divine intellect. So brothers and sisters, with this introduction, let me move forward, that when we look at the people present on the plains of Karbala, and let me pose one question. If it was the religion, and if it was Islam, or if it was Islam what they were considering as Islam, the people against Imam Sayyidul Shuhada, what faith they were following, what religion they were practicing. They were practicing Islam. Therefore we see that even on the day of Ashura, there were some calls which are recorded in the history, that some people would call upon the people, be hasty, be quick in killing Imam Sayyidul Shuhada, because we need to offer our prayers. Or for instance, while killing Imam Sayyidul Shuhada, while attacking him, some of them, they would say, be mindful of that horse, because that horse belongs to Imam Sayyidul Shuhada. That shows that they were practicing so-called practice. I'm not saying that they had the idea. And this is our question, that why they did not have that understanding of the true Islam and the religion. And now when we look at the sacrifice and the mission and the efforts of Sayyidah Zainab, we can learn that why she has communicated that message of Imam Hussein, and she has taken that message through the streets of Kufa and Sham to awaken people, to let them know that what Islam you are understanding and you are practicing is not the true Islam. When Anbiya have come and they have arrived to communicate the message, Surah An-Nahl says that first of all, they want to make the human being the submissive servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, wajtanibu at-taghut. What is the true servitude to Allah, and what is ijtinabu at-taghut? How we can stop ourselves from worshipping other deities than Allah subhanahu wa ta'ala. Now the question becomes very much related to that question, that people who are claiming that they are Muslims, are they doing ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala or ubudiyat to Allah subhanahu wa ta'ala? Very similarly, when they are saying that we are Muslim, are they polytheists, or they are worshipping other deities, or they have made their own souls, their own desires, hawa and nafs, their own egos, their own God? In other words, with this verse, I want to explore that when we say ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, what is the true meaning of that? And when we say ijtinabu at-taghut, or staying away from other deities, what is the meaning of that? Not necessarily when a person is not worshipping anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala, that person is monotheistic. Because maybe that person has made his own desire, his own ego, his own spirit, his own soul, his own nafs as another deity to Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe he is not worshipping any idol, but he is listening to the command of his own soul. And that's why Imam Sayyidul Shuhada had this mission, and Sayyidah Zainab had the similar mission, to purify the hearts of the people, to reform them,
to transform their personalities, to invite them towards the actual monotheistic religion of Islam. Therefore, interestingly, when we recite Ziyarat-e-Waritha, for instance, Imam Sayyid al-Shuhada, being the inheritor of the prophets, we say, Assalamu alayka ya waritha Adam Safwatillah, Assalamu alayka ya waritha Nuh Nabiyillah, ya waritha Ibrahim Khalilillah, ya waritha Isa Ruhillah, Musa Kalimillah. What does it mean? We are saying, we are testifying, our peace and salutations be upon you, O the inheritor of Adam, or the inheritor of Noah, or the inheritor of Abraham, Ishmael, Isaac, or Isa alayhi salatu wassalam. What is the meaning of being inheritor of all these prophets? In other words, we are testifying, Oh Ya Hussein, your mission was the same mission of the prophets. You continued that legacy which prophets of Allah subhanahu wa ta'ala delivered to the human being, to free them from the chains and the shackles of their own desires, to make their own nafs as the deities to Allah subhanahu wa ta'ala. You wanted to make them the true servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we see when Imam Sayyid al-Shuhada is addressing the people again and again, he uses different words. For instance, one place he tells to the people, and let me go with another phrase first, and I will come back when he addresses the people by telling them that why you are listening to me, why he's telling about one of the reasons that their stomachs are filled with haram. But before that, at one place Imam says, An-nasu abidud dunya. The human being, they are the low slaves of this world. Abidud dunya. He's not saying abdud dunya. He's saying they are low slaves of this world. وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. And the religion they are claiming about, they are speaking about, it's nothing but a taste, a chewing gum, something which gives taste in their mouth. So there is an allegorical example in the words of Imam Hussein explaining the understanding of those people about the religion. In other words, Imam says, I am the inheritor of Muhammad Mustafa, I am the inheritor of Nuh, I am the inheritor of Musa, and my job is to invite people towards the servitude to Allah subhanahu wa ta'ala and forbidding them from all kinds of the polytheism. Therefore, I need to warn them, inform them what you are thinking about the religion. It's nothing but your own desires. Why? Because you have made yourself the low slaves of this world. So now with this introduction, let me go back to one major point when we speak about, especially during these days and nights of Arbaeen, and when we are remembering one more time the message of Imam Sayyid al-Shuhada. What was his status for the humanity? How he was introduced by the Prophet. You know, naturally, every human being has this tendency to acquire a success in this world. All of us, no matter we are Muslims or someone non-Muslim. Anyone in the society, if you ask this question, what is your target in the life? And anyone would tell you, I want to be successful. I want to have a success in my life. I want to have the best of the life in this world. And if the people are having faith in the life hereafter, they would also tell you, I want to be a good person in this world and I want to be a good person in hereafter. Even the people who have no faith, still they would tell you, we want to be successful in this world. So we see a common understanding of being successful in the minds of the human being. It's a human tendency, it's a psychological state that no one wants to be a loser. So this is one thing. Second thing, to be successful or having that triumph in the lives, how to achieve that triumph, how to achieve that success. So this is what you call $1 million question. So if you ask the people how to be a successful, they would answer you with the perspective of the criteria of being successful. For instance, if you ask someone who is merely a worldly person who sits in a stock market and trades, he would tell you, yes, if you buy a share of a company, for instance, which will make you 6 digits, 7 digits in a year, that means you are successful.
Another person would tell you, if you have, for instance, this much balance in your 401k, that means you are a successful. You have lived a successful life and you have a wonderful, for instance, 401k or retirement plan, so you have acquired a success in your life. So very similarly, when you ask different people about the definition of success, all of the human beings, they might have a different definition of success, but one thing common you will see among them, all of them, they are looking towards the ways to achieve that success. Therefore, we see the business of, for instance, there are many firms which will tell you where to invest, how to live your life. And very interestingly, we see nowadays many jobs, they would help you to organize yourself. That shows that no matter how much progression we have, how much advancement we have, how much education we have, still we are lost. Because our criteria of success is related to this world. And that is limited to a world which is a very basic, which is going to be finished. Therefore, you see that people, they are lost. Even in this day and age, many of the times you will see the job advertisements and you will see the description. You will find a job, for instance, which was not in existence like 20-30 years ago, that many people, they are finding the people who can organize their, for instance, wardrobe, for instance. So that person who is a successful person in the eyes of many people because he is earning 6 or 7 digit salary throughout the year, but that person does not know how to handle his own or her own wardrobe, how to work, how to speak, how to eat. So all these things are telling us, yes, number one, human being is behind the success, wants to achieve the success. Number two, he wants to know how to be successful, but does not find the actual or a guidance which can make that person assure that this success will make you a successful person. So that human tendency, when we look at Islam, the beauty of Islam, the words of the Prophet of Islam, and human being, the tendency of human being, and Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of human being, looking at that tendency, Allah subhanahu wa ta'ala says, I have addressed to all those questions which you had in your minds. And when we look at the hadith of the Prophet, speaking about Ahlul Bayt, the Prophet of Islam says, you want to achieve the success? Let me tell you what is success. And you want to seek the guidance to achieve that success? I will give you on one hadith that how you can achieve that. And Prophet says, Innal Husayna misbahul huda was safinatun najat. That if you want to seek the guidance how to be successful, the Hussein, light of Hussein becomes the beacon of the light to be a successful. And Safinatun Najat, and Hussein's ark is the ark of salvation. So in other words, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us, the followers of Ahlul Bayt, so we can have the heed and the guidance and the light through Imam Sayyidul Shuhada, and we can achieve that success through the boat and the ark of that salvation of Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayh. So brothers and sisters, with this introduction, let me go back to once again to that initial question, that if Imam Sayyidul Shuhada's boat is the ark of salvation and his example is the beacon of light for us to be guided, then how to achieve that success and how to receive light from that beacon of the light. When we look at the words of Imam Sayyidul Shuhada, and those words were echoed by Sayyida Zainab as well, because I mentioned that since these nights are especially related to this noble lady and post Karbala events, I would like to quote one statement from this noble lady, and inshallah tomorrow we will continue with that discussion, because she is the epitome of that patience, which is divine patience. But one question which she was asked by Ubaidullah ibn Ziyad. So our idea is achieving success from Imam Sayyidul Shuhada and the personalities of Karbala. How to achieve that success? Sayyida Zainab, when she was asked by Ibn Ziyad, كيف رأيت صنع الله فيك وبأخيك وبأهل بيتك? Okay, how do you see that how Allah subhanahu wa ta'ala has dealt with you, with your brother,
and with your family members. Now, when this question was posed by Ibn Ziyad, remember Sayyida Zainab, she lived a life of a princess in Kufa. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayh, when he was forced to be the caliph of Muslims for 4.5 years, he chose Kufa as his capital. And while he was in Kufa, Sayyida Zainab and rest of the children of Imam Amirul Mu'mineen, they lived with him in Kufa, and Sayyida Zainab was a teacher to many of the women. Women folk would come, they would learn Quran, they would learn fiqh and ahkam from Sayyida Zainab. So she was a very revered personality. Imagine that the same revered personality is brought back to that city in a state where, in worldly sense, we say the utmost disgrace. She had chains in her hands, she did not have proper head coverings, and people would call about her that these are the rebels. They had uprising against the caliph. Just imagine for a moment if you are revered or if you are respected in a neighborhood, in your neighborhood, and you are brought back in that neighborhood while being in chains and shackles. How would you think? You will never imagine to walk in those streets. And then you are brought to a court where many people are sitting, and many, they know you. And the person who is sitting on the throne would ask with arrogance this question: what do you say about all that? You can imagine what a person can answer. There must be complaints, there must be crying, there must be lamenting. But when we look at Sayyida Zainab, being a woman, she is a role model for men and women alike. She speaks very loud about the view of Islam, about the ladies and women folk. She says with all dignity and respect, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. I have not seen anything but the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Sayyida Zainab, you are in chains, you are in shackles, you do not have proper head covering, you do not have that respect and dignity, and you are still seeing the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. A few days ago, you have seen your own brother, your own children martyred on the plains of Karbala. You are seeing your own nephew in chains. You are seeing the family members are beheaded and their heads are on the spears, but you are saying you haven't seen anything but the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. That is true success. Therefore, we see that when her own father, who was attacked in Masjid Kufa, in that mihrab, what were the last words of Amirul Mu'mineen in that mihrab? Fuztu wa Rabbil Kaaba. People, they see the death as the fall of their life. Amirul Mu'mineen is teaching us, if you have lived your life in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, death is your eternal success. So I know the first 25 minutes were very dry, but you can relate now the actual success. When you know what is true success, and the success which is not only limited to 2 years, 3 years, if I have a very good career, I am the accomplished doctor, engineer, scholar, Maulana, whatever I am, that is limited to few years, maybe 10 years, 2 decades, 3 decades, 4 decades. At the end, we don't see ourselves that accomplished. People will have pity on us, no matter how much money I have. Even if they respect due to the money or due to that status which I have, which is temporary after the death, no one would remember us. Amirul Mu'mineen is talking about a success which makes you more dignified even after your death. Imam Sayyidul Shuhada is speaking about that success where people will revere you, more love you after your death. Sayyida Zainab is speaking about that. And she says that if it is due to the servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, these chains, these shackles, this disgrace which you see as the disgrace, I do not see this but the sources of pride for me. So she is teaching us that in our lives, if due to the practice upon the teachings of Islam, if we ever feel a disgrace, we should take this as a medal for us. If I am disrespected in a society because I am practicing upon Islam, or if a sister
is disgraced because of observing hijab, for instance, or practicing upon the religion, it's not the disgrace. It's a real honor and dignity that you are standing all tall for those divine values which are guaranteeing the success of humanity. Very similarly for us, the principles, the role models which we are following and seeking the heed and the lessons from them, and we are making our principles based upon those guidance and those teachings. If we are called, for instance, old school, old fashioned, or not smart people, those all things are beauty. We should see the beauty in that, as Sayyidah Zainab would see beauty in the atrocities which befell upon her. So brothers and sisters, let me move forward to the explanation of this statement which I have mentioned, the hadith of the Prophet of Islam, Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि ये हदीस का अगर वो सिलसिला सनद देखें, ज़रूरत नहीं है, अब इस पे है, अगली हदीस इस पे है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, क्योंकि तैयारी से आना चाहिए ना। ये भी किसी शायद जना साहब के बारे में ये मारूफ़ है कि एक ऐसी सिटिंग में कि जहाँ पर उनके मुखालिफीन थे, तो वो मारूफ़ ये था कि अपनी तौहीद में वो कहते थे कि जो सर अल्लाह के सामने झुकता वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो एक दफ़ा वो एक चश्मा लगाते थे एक आँख का, तो एक दफ़ा वो चश्मा गिर गया अब पढ़ने के लिए, तो उनके मुखालिफीन सामने जो बैठे थे उन्होंने कहा अब तो जना साहब झुकेंगे, अब तो ये किसी के सामने अपना सर झुकाएंगे। वो चश्मा गिर गया, उन्होंने बड़े इत्मीनान से जेब से एक और चश्मा निकाला और आँख पे लगाया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह एक कॉपी इसमें और एक कॉपी इसमें, एक बुलंदतर सलवात भेजे मोहम्मद। और बहरहाल चूँकि मेरा हाफिज़ा इतना तेज़ नहीं है कि मैं बहुत सी आयात और रिवायात को बग़ैर गलती के पढ़ सकूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि रिवायात का मतन, क्योंकि एक और ख़ूबसूरती ये है, तर्जुमा पढ़ सकता हूँ आपके सामने, आई कैन रीड द ट्रांसलेशन एंड नो वन वुड माइंड, बट we always know the divine words of Allah subhanahu wa ta'ala, they have its own power. As Quran says, that Quran is a shifa and a remedy. And very similarly, the words of Imams of Ahlul Bayt, they are also very powerful words. Therefore, the hadith which I wanted to quote is by our master, our third Imam, Imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Regarding this hadith which I have quoted in earlier part, फरमाते हैं दखलतु अला जद्दी व इंदहु उबय इब्न कअब. I entered upon my father and Ubay ibn Ka'b was sitting next to him. فقال لي مرحبا بك يا زين السماوات والأرضين. In some of the narrations, यानी जुमले मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ है, ये जो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ इसमें वो लफ्ज़ नहीं है जो कुछ और रिवायात में है, मरहबन बिका या अबा अब्दुल्ला. यानी तस्वुर कीजिए कि सरकार ख़त्मिया मरतबत तशरीफ़ फरमा है और असहाब तशरीफ़ फरमा हैं और गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है. यानी ये बहुत सी रिवायात में हमने ये देखा, कई मौके पे एक से ज़्यादा वक्त में अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं और इमाम हसन या इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं. अल्लाह के रसूल अपने कलाम को रोक देते हैं और रोकने के बाद सिर्फ रुकते नहीं हैं, बड़े एक ख़ास एहतमाम से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं या कभी बड़े एहतमाम से अपनी गुफ्तगू को रोकते हैं. यानी बाज़ रिवायात में हमें यह भी मिलता है कि कभी इमाम हुसैन दरवाज़े से दाखिल हुए और इमाम हुसैन का पाँव उलझा या कुर्ते में या फ़र्श से, और जैसे लड़खड़ाए तो अल्लाह के रसूल ने मिंबर को अपनी जगह से छोड़ दिया. यानी ये बताने के लिए कि अज़मत हुसैन क्या है. यानी वो अल्लाह का रसूल कि जो वही के बग़ैर ना बोले, जिसके बारे में कुरान कहे व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा. इधर से हुसैन आए, उधर से कलाम रसूल मुनक़ते हो जाए सिर्फ हुसैन की आमद पे. तो इस हदीस में कहा मरहबन बिका या अबा अब्दुल्ला, खुशामदीद, आप पर खुशामदीद हो या अबा अब्दुल्ला. अच्छा, जो अफराद अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं, अबा अब्दुल्ला इमाम सैयद शुहदा के अलक़ाबात या कुन्नियतों में से एक कुन्नियत है. अरबी ज़बान का उसलूब ये है कि हम पहले नाम से, फ़र्स्ट नेम जिसको हम कहते हैं, मुख्तसर नाम से
ہم پکارتے ہیں اس وقت جب بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے. کسی کو اہتمام سے بلانا ہو، حتیٰ انگریزی زبان میں بھی یہ اسلوب رائج ہے، حتیٰ اردو زبان میں بھی کسی کو بہت احترام سے پکارنا ہو تو ہم فیملی نیم کے ساتھ، ہم لقب کے ساتھ، عربی زبان میں اس کو کنیت کہتے ہیں. یعنی سرکار سید الشہداء کی عمر کیا ہوگی؟ حتیٰ اگر زیادہ سے زیادہ عمر بھی مان لی جائے تو 6 سال تقریباً آپ کا مدت دورانیہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہے. تو ایک 5-6 سالہ بچہ اور اللہ کا رسول پکارے یا ابا عبداللہ. حسین نہیں کہا، بتا رہے ہیں کہ عظمت حسین کو سمجھو کہ اے کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کے پدر. علی الاصغر کا نام عبداللہ الرضیع. پکار رہے ہیں اللہ کے رسول، رابطہ بتا رہے ہیں، حسین کا سفینۃ النجات ہونے کا تصور دے رہے ہیں. اچھا یہیں پر ہوتا تو بات ختم ہو جاتی. پھر آپ نے فرمایا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین. یعنی عجیب جملہ ہے. یعنی آپ نے بھی ایک دفعہ تعجب کیا، اور وہاں پر ابی ابن کعب، چونکہ روایت خود آقا سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح سے خوش آمدید کہا، اس طرح سے میرا استقبال کیا، تو وہاں پر بیٹھے بہت سے لوگوں میں کہ جن میں ابی ابن کعب تھا، اس نے بڑے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیا کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے حسین کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا. اچھا اگر آج کل کا دور ہوتا یا کوئی غیر معصوم ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے غلو ہے، کوئی حد سے بڑھا رہے ہیں، مقام حسین کو زیادہ کر رہے ہیں. یہ تو وہ ہے جو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق ہے. جب وہ اللہ کا نبی کہے مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، اور آگے سے اصحاب تعجب کریں، تو ویسے بھی ایک جملہ معترضہ کہتا رہوں کہ آج بھی جن لوگوں کو فضائل اہل بیت سمجھ نہیں نہ آتے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی بزم میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جب اہل بیت کے فضیلتیں سنتے تھے نا تو کہتے تھے یہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ دلوں میں تھوڑا سا وہ کھوٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کائنات میں رہتی دنیا تک مرتبہ حسین کو بتانے کے لیے کہا کہ جان لو اگر میں نے حسین کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے کہ اے زمین و آسمان کی زینت، تو یہ میں نے حسین کا تعارف اس زمین کے حوالے سے کرایا ہے. حسین کا رتبہ عرش پہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو فرمایا فقال ابی نے کہا کیف یکون غیرک زینہما، آپ کے سوا کون آسمان و زمین کی زینت ہو سکتی ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اطمینان سے سنیے گا کس انداز میں کہا، والذی بعثنی بالحق، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، انہو لفی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین کا مرتبہ آسمانوں میں تو اس سے بڑھ کے ہے جو زمینوں پہ ہے. وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ، اور یہ لکھا ہوا ہے، عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش الہی کے دائیں طرف، وَإِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. صلوات بھیجو محمد والے محمد. نیزان محترم، جب ہم آقا سید الشہداء کے اس ہدایت کے راستے کی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس مرتبے کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا. لوگوں نے ائمہ سے جا کے کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ کیوں کہا گیا کہ حسین کشتی نجات ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں؟ کیا آپ سب کے سب چراغ ہدایت نہیں ہیں؟ کیا آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ بلکہ ایک حدیث ہے، ان مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کل اہل بیت کی مثال نوح کی اس کشتی اور سفینے کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے دور چلا گیا وہ گمراہ ہو گیا. صلوات بھیجو محمد والے. تو جب یہ سوال پوچھا گیا نا، کیا آپ سب کے سب چراغ ہدایت نہیں ہیں، کیا آپ سب کے سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں، تو جواب یہ ملا، مولا فرماتے ہیں بے شک اہل بیت کا ہر فرد، اہل بیت کا ہر شخص
چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، لیکن حسین کا سفینہ سب سے بڑا سفینہ ہے، حسین کا سفینہ سب سے تیز رفتار سفینہ ہے۔ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ سب سے پہلے منزل کے پار پہنچ گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آقا سید الشہداء وہ ہدایت کا چراغ لے کر، وہ کشتی نجات بن کر امت کے ہر اس فرد کی طرف آ رہے ہیں جو گمراہ ہو چکا ہے۔ اس لیے آقا سید الشہداء کا عجیب جملہ، بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا اور کہا سمجھ لو میں کس لیے آ رہا ہوں، میں اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے آ رہا ہوں جو سنت مر چکی ہے۔ تم سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جانتے بھی ہو کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اور پھر کہا بدعتیں امت میں یہ مقام بنا چکی ہے۔ کیسے بدعتیں مقام بنا چکی ہیں؟ وہ کہ جو اپنے آپ کو ممبر رسول کا مکین سمجھ رہا ہے، وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسا مشروب پی رہا ہے جس کا اسلام میں پینا حرام ہے۔ وہ جو بندروں کو اپنے ممبر پر نچوا رہا ہے، وہ کہ جو اپنے حرم کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ امام حسین سید الشہداء مثال موازنہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے آ کر کہتے ہیں یزید کی بیعت کرو، جانتے وہ ہے کون؟ رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس محترمہ معلن بالفسق۔ اچھا یہ کردار بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب مجالس میں جب آتے ہیں، محافل میں جب آتے ہیں، علم کو اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہم اگر اس وقت بھی ہوتے، ہم ہر شب جمعہ نہیں پڑھتے زیارت وارثہ میں، کہ اگر ہم ہوتے اس وقت تو ہم آپ کی نصرت کرتے۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز واللہ فوزا عظیما، کہ کاش ہم اس وقت ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے۔ تو سمجھ لینا چاہیے اگر اس وقت نہیں بھی ہیں تو آج بھی پتہ چلے کہ ہم حسینی ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو امام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلم علیہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہیں کردار حسینی اپنانا پڑے گا، اور اگر یزید سے دور رہنا چاہتے ہو تو صرف یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کردار جو کردار یزیدی ہے اس سے دور رہنا ہوگا۔ اور میں بتاتا ہوں، امام سید الشہداء خود بتا رہے ہیں کہ یزید کا کردار کیا ہے۔ کہا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ معلن بالفسق ہے، وہ شراب پینے والا ہے، وہ کسی بھی نفس محترم کا قاتل ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی حسینی کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائے گا، کبھی بھی کوئی حسینی معلن بالفسق تو دور کی بات فسق کو انجام نہیں دے گا۔ فسق کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں کو انجام دے، معصیت خداوندی کرے اور اس پر شرمسار نہ ہو، یعنی کثرت سے گناہ کرے، یہ انسان کو فاسق کر دیتا ہے۔ یہ یزید کی کوالٹی ہے، یزید کا کردار ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں گناہ سے دور بھاگنا پڑے گا۔ اپنا بھی تعارف کروایا، یعنی امام حسین نے یہ دو سٹینڈرڈز ہمارے، یہ دو کسوٹیاں، یہ دو میزانیں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ قیامت تک جان لو کہ ایک کردار حسینی ہے، ایک کردار یزیدی ہے۔ یزید اور حسین دونوں کو 61 ہجری میں محدود نہ کرو، یہ ساری دنیا میں، رہتی دنیا تک، روز قیامت تک یہ نظام باقی رہے گا۔ اسی لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ حسین 61 ہجری میں یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہے، بلکہ جملہ کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی 61 ہجری میں حسین یزید کی بیعت سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ امام حسین بتا رہے ہیں کہ 2023 میں بھی میرا شیعہ، میرا حسینی، میرا ماننے والا، مجھ سے پیار کرنے والا مجھ جیسا ہوگا، اور اس کے دور کا جو یزید ہوگا اس کی بیعت سے انکار کرے گا، اپنے کردار کو کردار حسینی بنائے گا اور اپنے کردار کو یزیدی کردار سے دور رکھے گا۔ یعنی چاہے وہ شراب ہو، چاہے فسق و فجور ہو، چاہے گناہ کی محفل ہو، چاہے کسی کی عزت پامال۔ یعنی جب ہم قاتل نفس محترمہ کی بات کرتے ہیں، درست ہے کہ سب سے بڑی مثال تو یہ ہے خدا نہ خواستہ کسی کا قتل کیا جائے، یہ تو ایک مثال ہے، لیکن قتل کی اور بہت سی اقسام ہیں۔ کسی مرد مومن، کسی مومنہ کی عزت کو پامال کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری روایات میں بہت سخت تاکید ہے، ہم بعض اوقات خیال نہیں کرتے، گھروں میں، محفلوں میں، خاندانوں میں، کمیونٹیز میں سامنے بھی لوگوں کو رسوا کرتے ہیں اور غیبت کے ذریعے بھی رسوا کرتے ہیں، یہ کسی کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے،
کوئی بھی انسان کو تکلیف ہو نا، جسمانی تکلیف، گرتے ہیں، زخم آتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کے بدن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم بھرتا نہیں ہے، جو زخم مندمل نہیں ہوتا، وہ زبان کا لگایا ہوا زخم ہے۔ شاید کسی کا قتل کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت کو پامال کر دینا، کسی کی عزت کو کسی کی ناموس کو نیلام کر دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس دور میں بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو کردار حسینی بنائیں۔ یعنی اگر ہم اپنے عمل میں محتاط ہیں کہ کسی کو ہمارے جسم سے گزند نہ پہنچے، تو ہماری زبان سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مومن کی زبان نہ کھلے سوائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت میں ہو، اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، جو کسی مومن کی حرمت کا باعث بنے۔ ہمارا طرز تخاطب کیسے ہو، گھر میں گفتگو ہو یا گھر سے باہر ہو، کسی بڑے کو پکارا جائے یا کسی چھوٹے سے گفتگو کی جائے، اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے نواسوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی اس ہمراہی میں محفوظ سمجھتے تھے۔ پھر کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوں اور پورا گھر تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے کہ ابھی یہاں گفتگو ایسی ہوگی، یا غصہ ایسا ہوگا، یا بھڑاس نکالی جائے گی باہر کی، یا میرے الفاظ ایسے تیز نشتر ہوں گے کہ ہر کوئی پچھتائے گا، پریشان ہوگا۔ ایسا وجود نہیں ہونا چاہیے انسان کا گھر میں، محفلوں میں اس طرح سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان محسوس کرے کہ جب میں داخل ہو رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ اس کی عزت محفوظ ہے بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں، ہم حقیقی معنوں میں کردار حسینی کو اپنائیں، اور یہی سب فلسفہ جو میں نے کہا جناب سیدہ زینب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج جہاں سے شروع کی بات وہیں پر لا کے ختم کرتا ہوں۔ اس دربار یزید میں، اس دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جب گفتگو ہو رہی ہے، یعنی زبان کا اس سے بڑا تیر کیا ہو سکتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے اور سیدہ زینب جو عظمت کی حاملہ بی بی ہیں وہ اس حالت میں لائی جا رہی ہیں، اس شہر میں جہاں شہزادیوں کی زندگی گزاری ہے، جہاں پر مومنات کی تربیت کی ہے۔ اب ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، اپنے پیاروں کے سروں کو نیزوں پر دیکھ رہی ہیں، اور کیسا نشتر چلایا یہ کہہ کے کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا۔ جناب زینب جواب دے رہی ہیں۔ اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو اس سے بڑھ کر گستاخی کرتا، اس سے بڑھ کر بری زبان استعمال کرتا، کہا نہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کردار حسینی کیا ہے، کردار زینبی کیا ہے؟ کہا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تم بات کرتے ہو یہ پتھر ہم پر پڑ رہے ہیں، تم بات کرتے ہو ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں، تم بات کرتے ہو میرے بھائی حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا ہے، تم بات کرتے ہو میرے اون و محمد کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں ہے نا تو یہ کچھ نہیں سوائے عزت کے، یہ کچھ نہیں سوائے خوبصورتی کے۔ میں تو اللہ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں۔ ایسو خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو سیدہ زینب اس نجس کے دربار میں دیکھ رہی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا نا، جناب زینب نے کوشش کی کہ ایک کونے میں، ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جائے، لیکن اس ملعون نے ایسا زخم زبان اور ایسا زخم نگاہ لگانے کی کوشش کی کہ تاریخوں میں عجیب جملے ہیں، یعنی انسان کی روح کانپ جائے پڑھتے ہوئے۔ وہ سر اقدس کہ جس کے لبہائے مبارک کو اللہ کے رسول بوسے دیں، یہ نجس شخص تخت پر بیٹھ کے اپنے قریب ایک تشت میں امام سید الشہداء کے سر کو رکھتا ہے، اجرکم اللہ، اور ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر اہانت کرتا ہے اس دندان مبارک اور اس لبھہ مبارک پہ کہ جہاں پر اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے ہیں۔ خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے۔ اور عزیزو، ان لوگوں میں کہ جو وہاں پر موجود ہیں ان میں ایک ایسا جوان بھی ہے کہ جس کے گلے میں توق خاردار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑی ہے۔ خدا کسی جوان کو اپنے باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔
چند دن پہلے امام سجاد کی شہادت گزری ہے نا عزیزو، آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہوگا، امام سجاد کا وقت شہادت آتا ہے نا تو ایک دفعہ امام محمد باقر تشریف لاتے ہیں اپنے بابا کے کنارے، دیکھتے ہیں بابا کا بدن زہر کے اثر سے بڑا کمزور ہو گیا ہے، بابا بہت تکلیف میں ہے، بے اختیار اپنے بازوؤں کو، اپنی باہوں کو امام کی گردن میں ڈال دیتے ہیں، بابا سید سجاد سے لپٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بابا گریہ کر رہے ہیں، بابا رو رہے ہیں۔ امام باقر کہتے ہیں بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے جد رسول اللہ آپ کو آ کر لے جائیں گے، آپ کے بابا حسین آپ کو آ کر لے جائیں گے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس آئیں گی۔ امام سجاد نے بے اختیار ایک لفظ کہا، باقر میں اپنے لیے نہیں روتا، مجھے تو وہ منظر یاد آ گیا، عصر عاشور میرے بابا کو کربلا کی تپتی ریت پر جس کے لاشے کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ظالم اپنے گھوڑوں کو میرے بابا کے لاشے پہ دوڑاتے تھے اور وہ میں منظر دیکھتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، ان اشکوں پہ خدا اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ یقیناً جناب سیدہ کو ان اشکوں کی بڑی قدر ہے نا عزیزو۔ روایتوں میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود مولا کی یہ سنت تھی، گھر میں مجلس منعقد کرتے تھے نا، اور جب امام حسین کے مصائب بیان کیے جاتے تھے اور لوگ گریہ کرتے تھے تو امام آ کر کہا کرتے تھے کہ تم لوگ گریہ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ اپنے ہاتھوں کے رومال بڑھا دیتے تھے، کہتے تھے مولا آپ دیکھیے ہمارے رومال آنسو سے تر ہیں۔ مولا کہتے تھے کہ اس طرح سے گریہ تم نے کیا، اللہ تمہیں جزا دے، لیکن میرے جد حسین پہ گریہ کرنا تو اس طرح سے گریہ کرنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریہ کرتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، ایام اربعین آ گئے نا، میں نے کہا کہ یہ ایام ہمیں ان واقعات کی یاد دلاتے ہیں کہ جس کو آقا سجاد یاد کرتے تھے اور کہتے تھے الشام الشام الشام۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ الشام 3 مرتبہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولا بتا رہے ہیں کہ شام کی مصیبتیں ایک طرح کی مصیبتیں نہیں تھی، بازار شام میں اور مصیبتیں تھی، زندان شام میں اور مصیبتیں تھی، دربار شام میں اور مصیبتیں تھی۔ عزیزو، ایک جملہ اور سنیے گا، ایام اربعین نزدیک آ رہے، اپنے آپ کو امام حسین سے قریب کیجئے اور اس مصیبت کو یاد کیجئے جو سید سجاد کو 35 برس تک رلاتی رہی۔ کہا جاتا ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ دربار یزید میں ایک ایسا منظر ہوا کہ ایک شخص راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ اسرا بیبیوں کو اسیر کر کے رسیوں سے باندھ کے کھڑا کیا گیا تھا، 700 کرسی نشین کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ میں دیکھتا تھا ایک ننھی سی بچی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ میں نے دیکھا یزید کی کاروائی میں خلل پڑ رہا ہے، میں نے کہا یزید اس بچی سے پوچھو کیا وجہ ہے، یہ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ یزید نے پوچھا، عزیزو کلیجہ پھٹ جائے جواب سن کے، بچی نے کہا اے ظالم، تیرے سپاہیوں نے ہم سب کو ایک رسی سے باندھا ہے، میری پھپھیوں کے قد لمبے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو میری ایڑیاں ٹوٹتی ہیں اور جب میں بیٹھتی ہوں تو ان کے گلے گھٹتے ہیں، تمہارے ظالم سپاہیوں نے ہم پہ رحم نہیں کیا۔ عزیزو، یہ منظر دربار شام کا ہے، لیکن وہ منظر بھی بھولتا نہیں ہے کہ جب آقا سید سجاد نے ایک دفعہ دیکھا یزید ہاتھ میں جام شراب لیے ہوئے امام حسین کے سر کی بے حرمتی کر رہا ہے، ایک دفعہ شاید سوچ کے کہا ہو مولا معاف کر دینا، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، گلے میں خاردار توق نہ ہوتا تو سجاد بھی آپ کے سر کو بچاتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ وَنَدْعُوكَ
ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. Having tears in your eyes, indeed they are the signs of the acceptance of du'as, inshallah. They are very respected in the vicinity and in the proximity of Ahlul Bayt, inshallah. 10 times, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit Qulubana ala Deenik. O Allah, forgive our major and minor sins, Ya Allah. O Allah, by Ahlul Bayt, by the remembrance of Sayyidul Shuhada, O Allah, have your mercy upon all of us, Ya Allah. O Allah, have your mercy upon all of our deceased family members, Ya Allah. O Allah, anyone among us or in our families is sick, O Allah, bring quickest divine recovery to all sick and patients, Ya Allah. O Allah, help us to raise our children according to your command, Ya Allah. O Allah, keep us and our family members, our children, steadfast on the path of Ahlul Bayt, Ya Allah. O Allah, help us to deal with our trials and tribulations and give us the success and triumph in our life, Ya Allah. O Allah, we especially pray for the hastening and reappearance of Imam of our time. O Allah, include us among his supporters and companions when he arrives among us, Ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين. Ya Hussein, 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 Hayya ala khairil amal, Hayya ala khairil amal, Hayya ala khairil amal, Hayya ala khairil amal, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hayya ala khairil amal, Hayya ala khairil amal, Hayya ala khairil amal, Hayya ala khairil amal, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Saadat-e Karbala, Saadat-e Karbala, چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا، ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا، سادات کربلا چہلم کو
کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. سادات کربلا. کچھ بیبیاں یہاں ہیں کچھ بیبیاں وہاں کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں. بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا سادات کربلا. سادات چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر رے عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. سادات کربلا. گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربات وہی بنی تربات وہی بنی. رے بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوحگر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر. رے آئی ہوں قید شام سے اب ہو کے مرہا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں ماں ڈھونڈے اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں. رے بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر ہے کربلا سادات کربلا. ہے چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. سادات کربلا. قربان تیرے اے میرے ماں جائے بے وطن مجبور تھی بہن مجبور تھی بہن. زندہ میں مجھ سے تیری امانات ہوئی جدا سادات
کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا روتے ہیں خاص و عام تیرا سن کے یہ کلام اے شاہ کے غلام اے شاہ کے غلام رناہا تیرا انیس ہے مقبول بارگاہ سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ہے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درالی یہ پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی یہ پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ہے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے
عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، ہے عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، ہے عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، ہے عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، اے عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، ہے عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، ہو جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، حسین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. السلام عليك يا نبي الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رحمة للعالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عصوب الدين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء.
السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا حجة بن الحسن القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.